بسم اللہ الرحمن السلام علیکم خواتین و حضرات. ناول اٹیکر ریونج کی دوسری قسط پیش خدمت ہے. گھر میں محلے کی عورتیں موجود تھیں. سامنے حال میں سفید کفن میں لپیٹا ہوا موجود پڑا تھا. ہماب کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جیسے معاف ہو کر رہ گئی ہو. سماب بھاگتی ہوئی ہماب کے ساتھ گلے لگ کر رونے لگی. مطلب جو ہماب سمجھ رہی تھی وہ سچ تھا. سماب ابھی 16 سال کی تھی. آپی امی ہمیں چھوڑ کر چلی گئیں. سماب نے روتے ہوئے ہماب سے کہا. ہماب کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے. اپنے اندر کچھ کٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. یہ کیسے ہو سکتا؟ امی تو بالکل ٹھیک تھی. کئی سوال اس کے ذہن میں گردش کر رہے. اس کے پیر جیسے کسی نے جکڑ لیے ہو. آگے بڑھنے کی ہمت ہی نہیں ہو رہی تھی. باپ کے سائے سے پہلے ہی محروم تھی اور اب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا. آپی امی کو کہیں نہ ہمیں چھوڑ کر نہ جائیں. آپی سماب نے جھنجھوڑا. ہماب ساکت کھڑی تھی. اسی اسنا میں ایک آنٹی نے اسے آ کر گلے سے لگایا. ہماب ہمت کر کے آگے بڑی. سفید کفن میں لپیٹے وجود کو نہ جانے اس نے کتنی ہی بار پکارا، لیکن اب اس کی پکار کوئی نہیں سننے والا تھا. پکار سننے والا اس دنیا سے بہت دور جا چکا تھا. اتنا دور جہاں سے واپس کوئی بھی نہیں آتا. اب اسے اپنی ساری جنگیں خود ہی لڑنی تھیں. نماز جنازہ کا وقت ہو چکا تھا. مرد حضرات میت کو اٹھانے کے لیے لان میں داخل ہوئے. ہماب اور سماب کفن میں لپٹے ہوئے وجود کو خود سے جدا نہیں ہونے دینا چاہتی تھی. یہ وحد ان کا سارا تھا جو کہ آج ختم ہو چکا تھا. لیکن انہوں نے آخری بار ماں کا چہرہ دیکھ کر دل پر پتھر رکھ کر رخصت کر دیا. زرتاشا بات سنو. جبران نے زرتاشا کو روکا. بڑے دن ہو گئے ہماب نہیں آ رہی. جبران نے زرتاشا سے پوچھا. زرتاشا ہماب کی دوست تھی. اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی ہے. زرتاشا نے بتایا. اوہ اللہ پاک جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. جبران نے رسمن کہا. آمین. جب سے ہماب کی امی کی ڈیتھ ہوئی تھی وہ یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی. سماب کو تیز بخار تھا جو ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا. آج اس کی والدہ کو اس دنیا سے گئے ہفتہ ہو گیا تھا. روز کوئی نہ کوئی تعزیت کے لیے آ جاتا. دروازے پہ دستہ کوئی. ہماب نے دروازہ کھولا لیکن سامنے کھڑے وجود کو دیکھ کر وہ ساکت. کیسے ہو؟ جبران نے ہماب سے پوچھا. جبران نے آج تک اسے حجاب کے بغیر نہیں دیکھا تھا، لیکن آج اسے عام سادہ سے حلیہ میں دیکھ کر ٹھٹکا تھا. یہ وہ ہماب لاگ ہی نہیں. چہرے پر گہری اداسی، بکھرا حلیہ، زرد پڑتا چہرہ. تم کیوں آئے ہو؟ ہماب نے سادہ سے لہجے میں پوچھا. آج اس کے لہجے میں غصہ نہیں تھا. وہ زرتاشا نے بتایا کہ تمہاری امی کی ڈیتھ ہوگی، بس اس لیے آیا تھا. ہم اب تم جا سکتے. یہ کہہ کر ہماب نے دروازہ اس کے منہ پہ بند کر دیا. جبران بھی کچھ کہے بنا خاموشی سے چلا گیا. ہماب نے سماب کو میڈیسن دے کر سلا دی. رات کی سیاہی گہری ہوئی تھی. آسمان پہ بادل چھائے ہوئے تھے جیسے ابھی ہی برسنے کو تیار ہوں. ہماب نے آج بہت دنوں بعد موبائل آن کیا تھا. جیسے ہی اس نے ڈیٹا آن کر لگاتار میسج کی نوٹیفیکیشن آنے لگی. ایک ساتھ کئی میسج تھے. اس نے میسج اوپن کیے. اسی آئی ڈی سے میسج تھے. 3 اور تصاویر تھیں. اس کی تصویر کو ایڈٹ کر کے کسی لڑکے کی تصویر کے ساتھ جوڑی گئی تھی. دیکھنے والا ایک نظر میں پہچان نہیں سکتا کہ یہ تصاویر اصلی نہیں ہے. ہماب نے جیسے تصاویر اوپن کی اسے دیکھ اس کے اشک رخساروں پہ بہنے لگے. یہ کون تھا جو اسے بلیک میل کر رہا تھا؟ اس نے تو کسی کا کچھ نہیں بگڑا تھا، پھر کیوں؟ ساتھ ہی میسج آیا تھا. کدھر گئے بھائی جناب؟ آپ کے لیے سرپرائز بھیجا ہے، یقیناً آپ کو پسند آیا ہوگا. کون ہو تم؟ کیا چاہتے ہو؟ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ ہماب نے میسج پڑھ کے جواب میں میسج ٹائپ کیا، لیکن اگلا آن نہیں تھا. ہماب نے موبائل بند کر کے رکھ دیا. نیند آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی. آنکھوں کا نمکین پانی نے اس کا تکیہ بھگو دیا تھا. امی آپ کیوں چھوڑ کر چلی گئیں؟ دیکھیں کتنی اکیلی ہو گئی ہیں. کون سنبھالے گا ہمیں؟ ابو چھوڑ کر گئے تھے، آپ تھیں، لیکن اب ہم بالکل بے سہارا ہو گئے. یہ دنیا جینے نہیں تھی. امی کدھر دور چھوڑ کے چلی گئی ہو؟ ماں کہاں دور جا کر سو گئی ہو؟ ماں بہت ظالم ہے یہ دنیا. ماں بہت ستاتی ہے یہ دنیا. ماں میری ایک آہ پہ تڑپ اٹھتے تھے نا ماں، اب کیوں میری ہزاروں آہوں میں پہ بھی نہیں آتی؟ ماں شفقت بھرا لہجہ. ماں اب کیوں نہیں بولتی؟ ماں دیکھ آج میں تنہا ہوں، ایک بار پھر سے آ جا. ماں کیوں سن نہیں رہی ہو میری ماں؟ میں روز پکارتی ہوں تجھے. ماں کوئی نہیں ہے اپنا یہاں. ماں سارے جھوٹے سارے ہیں. ماں بچپن میں مجھے مٹی سے کھیلنے سے روکنے والی ماں آج خود اسی مٹی میں سو رہی ہے. ماں ہماب پھوٹ پھوٹ کر رو دی. بند اندھیرے کمرے میں اس کی سسکیاں گونج رہی تھیں. اس کی فریاد سننے والا اب کوئی نہیں تھا. اسے خود ہی اپنا سہارا بننا تھا. جب چھوٹے تھے تو اندھیرے سے ڈالو، لیکن آج اندھیرے میں سکون ملتا ہے. کیسی عجیب ہے زندگی کے رنگ. ہماب نے سوچا. آسمان پہ بجلی
گرجی تھی، ساتھ ہی تیز بارش ہونے. آج آسمان بھی حماب کی بے بسی پہ رو رہا تھا. سماب میں تمہیں اسکول چھوڑ دیتی ہوں، واپسی پہ اکیلے مت آنا، میں خود لینے آؤں گی. ٹھیک ہے جی آپی. حماب نے سماب کو سمجھایا. آج پورے 2 ہفتوں بعد وہ یونیورسٹی جا رہی تھی. اب سماب کی ذمہ داری بھی حماب کے کندھوں پہ آ گئی تھی. حماب نے پہلے سماب کو سکول چھوڑا، پھر خود یونیورسٹی کی جانب روانہ ہو گئی. کیسی ہو؟ کلاس میں داخل ہوتے ہی جبران نے سادہ سے لہجے میں پوچھا. آج اس کے لہجے میں شیطانی انداز نہیں تھا. زندہ ہوں، حماب نے سرد لہجے میں جواب دیا. جبران خاموشی سے کلاس سے باہر چلا گیا، جبکہ سماب کو حیرت ہوئی. آج نہ ہی اس نے کوئی شرارت کی، نہ ہی اسے زیج کیا تھا. حماب خاموشی سے چیئر پہ بیٹھ گئی. تبھی اس کے موبائل پہ میسج کی نوٹیفیکیشن بجی. اس نے میسج اوپن کیا. میسج کو دیکھ جیسے وہ سکتے میں آ گئے.